تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي معزز حاضرین مجلس، ابھی ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس نہایت ہی بابرکت ہے، وہ اس طور پر کہ اس مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو سنت کیا ہے؟ نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت قرار دیا، خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی نکاح کرو، شادی کرو، النکاح من سنتی، اور کہا کہ نکاح میری سنت ہے۔ جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے گئے، ویسے ویسے ہمارے یہاں اس سنت کے اندر بھی خرابیاں آتی گئی۔ آج جو محفل سجی ہوئی ہے، اس سادگی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، تو بہت کم، نہ کے برابر، اگر کہیں کہ 0.5% ایسے لوگ ہیں جو سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی لڑکا چاہتا ہے تو والدین نہیں چاہتے، والدین چاہتے ہیں تو لڑکا نہیں چاہتا۔ تو آج ہم نے نکاح کے موقع پر جو خالص نہایت ہی آسان سا عمل ہے، اگر آپ شریعت کو پڑھتے ہیں جانتے ہوں گے تو بہت آسان سا یہ کام ہے نکاح کرنا۔ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، 2 گھرانے کے لوگ اگر تیار ہو جائیں، اس کے بعد چند لوگ بیٹھ کر کے صرف ایجاب و قبول کرا دے، اگر کوئی عالم بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اگر وہ جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھا گیا وہ نہیں یاد ہے، تو بھی صرف زبان سے یہ کہلا دے کہ فلاں کی شادی آپ سے ہو رہی ہے، آپ نے قبول کیا، کہہ دیا قبول کیا، نکاح ختم۔ بس ایک حکم ہے کہ نکاح جب کرو تو اس کا اعلان کرو، اس لیے کہا گیا کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اعلان نکاح کا نہ کرے تو کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہوا پکڑا جائے تو کہے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک لڑکا ایک لڑکی کا نکاح کر دے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ اور آج کا جو دور ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مادیت کا دور ہے، ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو، گاڑیاں ہوں، اچھا گھر ہو، مکان ہو، ہر آدمی چاہتا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش بھی ہے، اور یہ چیز فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈال دی ہے، اولاد کی محبت اور مال کی محبت کو۔ لیکن ہماری کمی اتنی ہو گئی، ہمارے اندر اتنی کمی آ گئی کہ ہم نے نکاح جیسے معزز سنت کو بھی ہم نے بازاری بنا دیا۔ اب ہم نکاح کرنے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم کو اتنا چاہیے، ہم کو ایسا چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اور سماج کا ہم جب معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس لیے گھبرا جاتا ہے کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کیسے کریں گے؟ ہم تو مختصر کمانے والے ہیں، 10,000 15,000 20,000 کمانے والے لوگ ہیں، کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے تو اگلے مہینے ہم پر قرض آ جائے۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ کا کرم ہے اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس نکاح کو کرا رہے ہیں۔ جو میری جانکاری ہے، جو مجھے جانکاری ملی، تو بہت خوشی ہوئی کہ اس نکاح میں وہ چیزیں، وہ رسوم و رواج نہیں ہے، بہت سادگی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور لڑکے نے ہر کچھ اپنی ذمہ داری پر کی ہے۔ قابل مبارکباد بھی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں لڑکے کو بھی، لڑکے کے گارجین کو بھی، ان کے بھائی کو بھی، اور ساتھ ہی لڑکی کے گارجین کو بھی کہ آپ نے بھی قبول کیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے گارجین حضرات ہیں، اپنی لڑکی کی جب شادی کرتے کہتے کیسی بات کر رہے ہیں، 10 آدمی چاہیے گا؟ نہیں، ہم فقیر آدمی تھوڑی ہیں،
آپ ہمارے یہاں 200 آدمی لے کر کے آئیے. ایسے گارجین حضرات ہیں ہمارے سماج میں. بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ, اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے, اور ہر وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں. میرے بھائیو, نکاح کو آسان کیجیے. آپ کا لڑکا جوان ہے, آپ کی لڑکی جوان ہے, ایک مناسب رشتہ ملے, آپ نکاح کر لیجئے. بہت سارے گناہ سے آپ کے بچے بچ جائیں گے, آپ خود گناہ سے بچ جائیں گے, اور ہمارا سماج بھی ایک اسلامی سماج بن جائے گا. مختصر طور پر یہی کہنا چاہ رہا تھا, چونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے, سارے لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانا ہے. مختصر یہی ہے کہ آپ لوگ نکاح کو آسان کیجئے, اور آج کی اس نکاح کو بابرکت بنائیے اور اپنی دعاؤں سے نوازیے. ہلو ہاں. عزیزہ روشنی خاتون بنت حشم الدین مرحوم صاحب کو گواہ اول جناب محمد نسیم عرف کالے خان بنت محمد نثار الحق صاحب مرحوم, گواہ دوم جناب سمیر الحق بن محمد حسان مرحوم صاحب, دیگر تمام حاضرین کو گواہ بنا کر میں بحیثیت وکیل 5 گرام سونا بشکل لاکٹ مہر معجل مع نعن و نفقہ کے روشنی خاتون کو آپ کی زوجیت میں دیا, آپ نے قبول کیا. جناب محمد حشم الدین مرحوم صاحب کی لڑکی روشنی خاتون کو گواہ اول جناب محمد نسیم عرف کالے خان, گواہ دوم جناب سمیر الحق صاحب مہر معجل 5 گرام سونا بشکل لاکٹ وہ مع نعن و نفقہ کے تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں بحیثیت قاضی آپ کی زوجیت میں دیا. روشنی خاتون کو آپ نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في الخير. اے رب کریم تو اس محفل کو قبول فرما لے. اے حی قیوم کی ذات تو زوجین کے اس رشتے کو قبول فرما لے. اے رب کریم تو زوجین کے درمیان الفت و محبت ڈال دے. اے رب کریم, اے مولا کریم تو زوجین کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. اے مولا کریم تو زوجین کی رشتے کو حافظوں کی حسد سے اور بری نظر سے محفوظ رکھ. اے رب کریم ان دونوں کی زندگی کو قبول فرما لے. اے رب کریم تو ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. اے رب کریم تو ان دونوں کی زندگی میں خوشی اور عافیت دے. اے رب کریم تو زوجین کے اس رشتے کو قبول فرما لے. ان دونوں کے درمیان ایسی محبت ڈال جیسی محبت اما عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی. اے رب کریم تو میرے اشتیاق کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان کو پہلے رکھیے, ان کو رکھیے. بابو